بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے آیتوں میں اللہ ان کافروں کا ذکر کر رہے تھے جن کے پاس کچھ دنیاوی علم تھا، یعنی جب قرآن ان کو سنایا جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر غور و فکر ضرور کرتے تھے۔ جب اللہ کی نشانیاں ان کو سمجھائی جاتی تھی تو وہ سوچتے ضرور تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک گروتھ مائنڈ سیٹ تھا۔ اسی لیے وہ سننے کے بعد نبی کو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے واقعی اس چیز کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسی لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نشانیاں سننے کے بعد قرآن ان کے لیے بہت کلیئر، بہت واضح ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایسے تمام لوگ لازماً اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے، وہ سٹبرن ہو جاتے ہیں، ان میں دنیاوی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایگو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کا دل اور عقل گواہی ضرور دیتا ہے کہ یہ باتیں واقعی سچ ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ ان کافروں کا ذکر کر رہا ہے جن کا ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں، یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ علم حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اندھا ہو گیا اور وہ سچ کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا اللہ نے جس راستے پہ یہ لوگ چلنا چاہتے ہیں، اللہ نے اسی راستے پر ان کو چھوڑ دیا۔ وہ گناہ میں مبتلا ہیں، شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن اسی میں راضی ہیں، اسی میں خوش ہیں، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے اندر کا گلٹ کو ختم کر چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف تبھی سمجھیں گے جب واپس اللہ کے پاس لوٹ کے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ بار بار نبی کے پاس جا کے ان سے کوئی نشانی مانگتے تھے، کوئی معجزہ مانگتے تھے، نبی کو پریشرائز کر کے وعدہ کرتے تھے کہ اگر آپ ایک بھی معجزہ دکھا دیں گے ہم فوراً اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی انسان معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے نبی ہے وہ انسان، اور جب تک اللہ فیصلہ نہیں کریں گے کوئی بھی انسان معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نبی کو بھی تسلی دے رہے تھے کہ یہ لوگ معجزہ تو ضرور مانگ رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ دین کو قبول نہیں کریں گے۔ آخر کار قرآن میں اللہ نے اتنی نشانیاں سمجھا بھی دی ہیں، دکھا بھی دی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ یہ تمام نشانیاں سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد اگر یہ لوگ پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کرے تو وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ وہ سیریس ہے ہی نہیں۔ یہ معجزہ ضرور مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نبی کو یہی سمجھا رہے تھے کہ اگر فرشتے بھی نیچے اتر کے آ جائیں، اگر تمام مردے ان سے بھی گفتگو کرنا شروع کر دیں، یا تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ ساری اللہ ان کے سامنے کھڑا کر کے ان کو دکھا دیں، پھر بھی یہ لوگ دین کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے لوگوں میں بہت زیادہ غرور ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دیا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے ان کو بہت سے موقع دیے دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہ لوگ بار بار دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ لہٰذا آخر میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ صرف تبھی سمجھیں گے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی بھی سمجھ سکتے ہیں، جن کے دل ابھی اندھے نہیں ہوئے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ کس کو تبلیغ دینے کا فائدہ ہے اور کس کو تبلیغ دینے کا فائدہ نہیں، کیونکہ آیت 111 میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے دلوں پر ابھی تک مہر نہیں لگی، ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے، ہو سکتا ہے وہ دین قبول کر لے اگر اللہ چاہے، لیکن یہ کون سے لوگ ہیں یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے، اور نہ ہی ہمارا کام ہے جاننا۔ ہمارا کام ہے تمام لوگوں کو تبلیغ دینا، تمام لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرنا، لیکن کسی کے دل کو جج کرنا ہمارا کام نہیں۔ لہٰذا ان آیتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جج کرنا شروع کر دیں، ہم خود سے اندازہ لگانا شروع کر دیں کہ کس کو تبلیغ دینے کا فائدہ ہے، کس کو تبلیغ دینے کا فائدہ نہیں۔ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اسیس کریں کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج اگر ہم اچھے مسلمان ہیں، اس کا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل بھی اچھے مسلمان ہوں گے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل ہم کفر کی طرف نہیں جائیں گے۔ آج اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو ہمارے دل پر مہر نہیں لگے گی۔ لہٰذا ان آیتوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو جج کریں کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، اور بار بار اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دل پر ایک کانسٹنٹ چیک رکھیں، دوسروں کے ایمان کو یا ان کے دل کو جج نہ کریں، بلکہ اپنے ایمان کو، اپنے دل کو جج کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت 108 میں اللہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ جب بھی وہ کافروں سے بات کریں
تو ان کے بتوں کو گالی نہ دیں، ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ان کے بتوں کے خلاف کوئی ایسی بات کریں گے تو وہ بدلے میں اللہ کے بارے میں بھی کچھ ایسی بات کریں گے، اور تب اس وقت آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کافروں سے بات کریں تو ان کو لاجک سمجھانے کی کوشش کریں کہ اتنے زیادہ بت خدا نہیں ہو سکتے، اور جو بت پتھر کا بنا ہوا ہے، جو سن بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ جب بھی بات کریں تو حکمت کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کریں۔ اگر ایک مسلمان کافر سے بات کرتے ہوئے یا کوئی ایسا مسلمان جو غلط راستے پہ ہے اس سے بات کرتے ہوئے برے لفظ استعمال کرے گا یا گالی نکالے گا تو اس کے رویے کی وجہ سے لوگ مزید اسلام سے بھاگ جائیں گے، ان کا امپریشن اسلام کا بہت غلط پڑے گا، اور اس چیز کا حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا جب بھی آپ نے دین کی بات کرنی ہو کسی کافر سے یا کسی ایسے مسلمان سے جو غلط کام کر رہا ہے، تو بات کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل میں لوگوں کے لیے محبت ڈالیں۔ جب آپ محبت سے گفتگو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوگی کہ لوگ آپ کی انرجی کو محسوس کر سکیں گے اور دل سے آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ جب آپ کی نیت یہی ہوگی کہ آپ واقعی کسی کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، تو اتنی پازیٹیو انرجی دوسرے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ بات کرنے سے پہلے آپ کی انرجی ہی ایسی ہو کہ آپ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یا یہ لوگ بہت ہی برے ہیں اور آپ ان سے بہت بہتر ہیں، تو وہ آپ کی انرجی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا تبلیغ دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا تبلیغ ضرور دیں، بولے ضرور، لیکن محبت سے، پیار سے، شفقت کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اسلام کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو موت کیوں نہیں دے دیتا؟ جب ایسے لوگوں نے جہنم میں جانا ہی ہے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، تو پھر اللہ ان کو دنیا میں مزید مہلت کیوں دیتا ہے، مزید چانسز کیوں دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر سکے؟ اس کا جواب آیت 112 میں اللہ سمجھا دیتے ہیں کہ جہاں پر اچھائی ہے، نیک لوگ ہیں، وہاں پر برائی بھی ہے۔ اللہ نے دونوں کی اجازت دی ہوئی ہے، اور صرف اسی لیے تاکہ زندگی ایک امتحان بن سکے۔ جب آپ کے پاس اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، تو پھر فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس کی طرف جانا ہے۔ اگر اللہ تمام برے لوگوں کو ختم کر دیتا، تمام وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، اللہ ان سارے لوگوں کو موت دے کے جہنم میں بھیج دیتا، تو پھر دنیا میں برائی ختم ہو جاتی، اور اگر برائی ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارا امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، تاکہ ہر انسان خود سے فیصلہ کر سکے کہ وہ کس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اور یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی شیطان ہوتے تھے انسانوں میں اور جنات میں، کچھ ایسے شیطان جن کو رہنے کی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی۔ تو جہاں پر نبی اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ایسے شیطان لوگوں کو برائی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر یہی امتحان تھا لوگوں کا کہ وہ کس کی بات سنیں گے۔ بلکہ اسی لیے تو اللہ یہ سوال پوچھتے ہیں انہی آیتوں میں کہ جب اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ہدایت دی، انسانوں کو کتاب بھی دی، نبی رسول بھی بھیجے، تو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کیوں کریں گے؟ اب ظاہر ہے وہ مشرکین عرب جن کے پاس پہلے کوئی رسول یا کوئی کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، ان کو تو وقت چاہیے تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ لیکن اللہ ساتھ ہی بتا رہے کہ وہ لوگ جن کو پہلے سے کتابیں مل چکی ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی، وہ تو دل میں جانتے ہیں کہ یہ جو بھی بات نبی کہہ رہے ہیں یہ وہی باتیں جو ان کی کتاب میں ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلے رسولوں نے کی۔ تو پھر ایسے لوگوں کا نبی کو قبول نہ کرنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ جب ان کا دل فوراً گواہی دے دیتا ہے، وہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور یہی اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہ مشرکین عرب کو تو سمجھنے کا اللہ نے ٹائم دیا۔ اسی لیے تو جب نبی مکہ میں تھے تو اللہ نے مشرکین عرب کو 12 سال دیے، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بدلہ لیں، کیونکہ اللہ اس وقت مشرکین کو وقت دے رہے تھے کہ اس سے پہلے کیونکہ ان کے پاس کوئی نبی کوئی کتاب نہیں آئی، ان کو وقت کی ضرورت ہے، اس پیغام کو سمجھنے میں ٹائم کی ضرورت ہے، اور وہی ٹائم اللہ نے ان کو دیا۔ لیکن جہاں پہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں بات آئی تو شروع سے ہی اللہ کی ایکسپیکٹیشن ان سے یہی ہے کہ ان کو فوراً دین قبول کرنا چاہیے تھا۔
ان کے پاس اب نہ قبول کرنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا، اور یہی شروع سے اللہ کا نظام رہا ہے۔ جن لوگوں کو وقت کی ضرورت ہے اللہ ان کو مزید وقت دیتا ہے، اور جو لوگ شروع سے ہی بات کو سمجھ جاتے ہیں لیکن بار بار اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر میں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ لیکن جیسے اللہ نے آیتوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آخر میں اللہ کا وعدہ پورا ہی رہے گا، اور یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس انسان نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ لازماً اس کو انعام دے گا، اور جن لوگوں نے جان بوجھ کے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ان کو لازماً جہنم ملے گا۔ اس حقیقت کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آیت 116 میں اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان برائی کی طرف جائیں گے، وہ اپنی خواہشات کی عبادت کریں گے، وہ زندگی اور موت کے بارے میں خود سے قصے کہانیاں بنا لیں گے، کوئی ان کے پاس فیکٹس اور ثبوت نہیں ہوگا، اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا لیں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ بلکہ یہ وہی وعدہ ہے جو شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو غلط راستے پر لے کر جائے گا، گمراہ ضرور کرے گا۔ اللہ ان کو بہت سے موقع دے گا دین کو سمجھنے کا، سیدھے راستے پر آنے کا، لیکن وہ بار بار غلط راستے کی طرف جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلط راستہ کتنا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ یعنی ایک اچھا مسلمان وہ نہیں ہے جو برے کام نہیں کرتا، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو برے کاموں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتا ہے۔ وہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ اگر میں برے کاموں کے بہت قریب بھی چلا جاؤں گا تو اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ بلکہ جو مسلمان اس حد تک کانفیڈنٹ ہو، شیطان اس کو پہلے سے بے وقوف بنا چکا ہے۔ اسی لیے آیت 117 میں اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جو سیدھے راستے پہ ہے اور وہ کون سا انسان ہے جو غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی ایشورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اسی لیے ہر مسلمان کو امید اور خوف کے بیچ میں چلنا چاہیے۔ بہت اوور کانفیڈنٹ نہ ہو لیکن بہت انڈر کانفیڈنٹ بھی نہ ہو۔ اب ان آیتوں میں جب اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو بار بار مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ شیطان جو جنات اور انسانوں میں سے ہے، تو اللہ ساتھ ہی حلال کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو حلال ہے اور ایک مسلمان کھا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں لنک کیا ہے۔ پہلے اللہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ اب اس کھانے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو حلال ہے۔ اللہ زنا یا شراب یا کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن اچانک اللہ اس گوشت کے بارے میں بات کرتا ہے جو حلال ہے۔ اس کی ایک وجہ یہاں پر یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ جب لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے 1400 سال پہلے اور آج بھی، تو سب سے آسان چیز جس پہ مسلمان کنفیوز ہو سکتا ہے وہ ہے حلال کھانا۔ یعنی ایک مسلمان کو شراب کے بارے میں یا زنا کے بارے میں کنفیوز کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ زنا حرام ہے، چاہے آپ مسلمان ہو چاہے آپ کافر ہو۔ زنا ہر دور میں برا سمجھا جاتا تھا، لیکن جہاں پر کھانے کی بات آ جاتی ہے وہاں پر مسلمان کو کنفیوز کرنا بہت آسان ہے۔ حلال گوشت کو حرام کر دینا، حرام چیز کو حلال کر دینا، ان چیزوں میں مسلمان بہت آسانی سے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ مثلاً 1400 سال پہلے قریش کے لوگ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے ریزرو کر لیتے تھے، یعنی اگر کوئی جانور ہے وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوا ہے، وہ بالکل حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے۔ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ اب اس کا گوشت کوئی بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ ہم نے پہلے سے اس جانور کو اپنے بتوں کے لیے ریزرو کر دیا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے جس پہ حلال چیز کو انسان نے خود اپنے لیے حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا لیکن لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اسی طرح قریش کے لوگ کہتے تھے کہ کچھ ایسا گوشت ہے جو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اب چاہے وہ جانور حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے، لیکن اپنی طرف سے قریش فیصلہ کرتے تھے کہ یہ گوشت عورتوں کے لیے حرام ہے لیکن مردوں کے لیے حلال۔ اسی طرح آج کل کے زمانے میں بھی بہت سے مسلمان ہیں جو ویجیٹیرین ہو گئے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ گوشت چاہے ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے ہم نہیں کھائیں گے، یعنی کوئی ہیلتھ ریزنز نہیں ہیں، بس اپنی طرف سے انہوں نے ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ اسی لیے اللہ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ وہ چیز کیوں نہیں کھاؤ گے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ جو چیز اللہ نے حلال کر دیا آپ کے لیے، آپ خود سے اس چیز کو اپنے لیے حرام کیوں کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔
اسی طرح بہت سے لوگ مسلمانوں کو اس بات پر کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک جانور کو ذبح کرتے وقت کسی کا نام نہ لیا جائے تو وہ گوشت مسلمانوں کے لیے حلال ہونا چاہیے، کیونکہ ذبح کرتے وقت کسی اور بت کا نام نہیں لیا، چاہے اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا لیکن کم از کم کسی اور بت کا نام تو نہیں لیا۔ یہ وہی بات ہے جو لوگ اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا لیتے ہیں بس مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اپنے دل اور اپنے ایمان پر چیک رکھیں، اوور کانفیڈنٹ نہ ہو اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں جو چیز قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا ہے بس اسی کو فالو کریں۔ حرام گوشت صرف تب ایک مسلمان کو اجازت ہے کھانے کی جب زندگی موت کا سوال ہو، اس کے علاوہ جب اللہ نے واضح کر دیا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام، ہر مسلمان کو بس اسی پر عمل کرنا چاہیے، لوگوں کی باتوں میں آسانی سے نہ آئے۔ اسی لیے آیت 122 میں اللہ مسلمانوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو انسان زندہ ہے، ہدایت پر ہے، نور اس کو مل چکا ہے، سیدھے راستے پر وہ جا رہا ہے، کیا وہ ایسے انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے؟ لہٰذا وہ مسلمان جس کو قرآن کی سمجھ آ گئی ہے، ہدایت اس کو مل گئی ہے، آیتوں کی بھی اس کو سمجھ آ گئی ہے، وہ ایک ایسے انسان کی بات کیوں سنے گا، اس پر عمل کیوں کرے گا جو اندھیرے میں پھر ہے؟ بلکہ یہی چیز تو کافر اور منافق چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو وہ آہستہ آہستہ غلط راستے پہ اندھیرے کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے اللہ آیت 123 میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ ایسے شیطانوں کو دنیا میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ مزید مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ جو مسلمان واقعی سچے راستے پہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ایسے کافروں کی باتوں میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے آیت 112 میں کی تھی کہ اللہ ہمیشہ اچھائی اور برائی دونوں کو دنیا میں رہنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ ہر انسان خود سے فیصلہ کرے کہ وہ کس راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور یہی اس انسان کا امتحان ہے۔ جس کی نیت واقعی سنسیئر ہوگی، جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ ہمیشہ سچ کے راستے کو ڈھونڈ لے گا اور اسی پر چلے گا، اور جس کی نیت صاف نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، وہ غلط راستے پر جائے گا، وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی جیے گا۔ پھر اللہ آیت 124 میں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے ہی کافر ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بے مقصد بحث کرتے تھے، ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ اگر وہ واقعی نبی ہیں اور ان کے پاس وحی آ رہی ہے تو وہ صرف تب ہی مانیں گے جب اللہ ایسی ہی وحی ان کے پاس نازل کرے گا، یعنی جب تک جبریل ان کے پاس نہیں آتا اور ان کو بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوتی وہ اسلام کو نہیں قبول کریں گے۔ اسی طرح اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ وحی کو سیریس ہی نہیں لیتے، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اللہ خاص بندوں کو چنے گا جن کے پاس وحی نازل ہوگی، جن کے پاس اللہ کا پیغام آئے گا۔ اللہ کا پیغام ہر انسان کے پاس تو نہیں آ سکتا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، یہ صرف ان کا دین کا مذاق اڑانے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آج بھی کیا ہم یہی کام نہیں کر رہے؟ جب اللہ قرآن میں ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ تمام عورتیں اپنا سر کو کور کیا کریں، تو کیا آج کل بہت سے لوگ نہیں ہیں جو آرگیو کرتے ہیں کہ یہ حکم صرف 1400 سال پہلے کی عورتوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں؟ پھر جب قرآن اور حدیث میں ہم بہت سے ایسے اگزامپلز دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے محرم اور نامحرم کے لحاظ سے، تو کیا بہت سے مسلمان آج کل نہیں ہیں جو اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں حلال ڈیٹنگ کے نام پہ، یہ کہہ کر کہ مرد اور عورت بالکل آپس میں مل سکتے ہیں، محرم ہو یا نامحرم ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ ہے کہ وہ زنا نہ کریں۔ لہٰذا اس پر بھی غور و فکر کریں کہ آج کل کے زمانے میں بھی کیا ہم لوگ مسلمان ہو کر اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ السلام علیکم۔